کہتے ہیں کہ چور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی اصل طاقت اس کے ہاتھ نہیں بلکہ اس کا دماغ ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی شاطر نوجوان ارسلان کی ہے جس نے اپنے بھائی کو ایک چیلنج دیا کہ آج کے دور میں بھی انسان کو بے وقوف بنانا سب سے آسان کام ہے، بشرطے کہ آپ کو لوگوں کی لالچ اور لاپرواہی سے کھیلنا آتا ہو۔ ارسلان نے ایک چاندی کا سکہ میز پر پٹکا اور شرط لگائی کہ وہ اسی ایک سکے سے شہر کے سب سے بڑے سنار کو لوٹ کر دکھائے گا۔ لیکن اس کا منصوبہ صرف چوری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ اس نے سب سے پہلے حاکم شہر کو ایک گمنام خط بھیجا جس میں لکھا تھا، تیار ہو جاؤ، شہر میں ایک بڑی چوری ہونے والی ہے۔ پورا شہر الرٹ ہو گیا، پہرے سخت کر دیے گئے، لیکن ارسلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا ایک کیلے والے کی دکان پر پہنچا اور وہی چاندی کا سکہ اسے تھما کر بولا، بھائی جان، یہ قیمتی سکہ رکھو اور 25 کیلے دے دو، باقی کے پیسے لینے میرا بھائی آئے گا، اسے دے دینا، میرا بھائی وہ سامنے بیٹھا ہے۔ کیلے والا چاندی کا سکہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً ہی حامی بھر دی۔ اب باری تھی دوسرے شکار کی۔ ارسلان ایک شاہانہ انداز میں شہر کے بڑے سنار کی دکان میں داخل ہوا اور قیمتی سونے کے ہار پر ہاتھ رکھ کر بولا، جوہری صاحب، یہ ہار پیک کر دو، قیمت کی بات کر کے میری توہین نہ کرنا، قیمت کی ادائیگی میرا بھائی کرے گا جو سامنے دکان پر بیٹھ کر حساب کر رہا ہے، اپنے کسی آدمی کو بھیج کر پیسے منگوا لے۔ سنار لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو پیسے لینے بھیجا۔ جب سنار کا بھائی کیلے والے کے پاس پہنچا اور رقم کا مطالبہ کیا تو کیلے والا سمجھا کہ یہ باقی کی کیلے لینے آیا۔ اس نے اطمینان سے کیلوں کا تھیلا اسے تھمایا اور کہا، یہ لو اپنی امانت اور جاؤ یہاں سے۔ جب تک دونوں دکانداروں کو سمجھ آیا کہ ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، ارسلان سونے کا ہار سینے سے لگائے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ارسلان نے اپنی شرط تو جیت لی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ حاکم شہر نے اسے پکڑنے کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے جو خود ارسلان کی اپنی فطرت کے خلاف تھا۔ کیا ارسلان اس جال سے بچ پائے گا؟ جاننے کے لیے اس کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔